السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں، اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے وہ میں لے کے آیا ہوں، اور اس پہ بیسکلی اس کی جو اہمیت ہے کہ اگر کوئی انسان دل سے سمجھ کر اس کو اپنا لے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ عزت، ذلت، حکومت، رزق، طاقت، غلبہ، کامیابی، ہر چیز کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا اعلان ہے۔ یہ دعا پریشانیوں، قرضوں، دشمنوں کے خوف اور زندگی کی کھینچا تانی سے نجات دیتی ہے۔ اس کا میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان غلبے، عزت اور کامیابی کے متعلق گفتگو ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عزت ہماری ہے، غلبہ ہمارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، اور کوئی انسان کسی کا مستقبل، عزت یا رزق نہیں چرا سکتا۔ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے آج کے بھی سبق میں دیکھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح سے چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے مالک ہیں، ان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ہم پر جاری ہے۔ تو یہ جو آج کی دعا ہے بیسکلی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 26 اور 27 میں موجود ہے، اور اس کو ہم ایک دفعہ عربی میں اور محاورہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ جو دعا ہے اس کے ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو معنی بتاؤں گا، تاکہ آپ میں سے جن لوگوں کو اس کے معنی یاد نہیں ہوں، اکثر لوگوں کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے، یاد ہوگی، کیونکہ اکثر اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے، کیونکہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کے ہر قسم کا جو ہے قرض وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آپ کی بہت ساری، ہم آگے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، مالک الملک، سلطنتوں، بادشاہی اور اقتدار کا مالک ہے، یعنی کہ مالک الملک، یعنی کہ جتنی بادشاہتیں ہیں ان کا بھی وہ مالک ہے۔ تو تل ملک، تو دیتا ہے بادشاہی، من تشاء، جسے تو چاہے، وہ تنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی، یعنی کہ تنزلی سے ہے، اردو میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ تنزلی کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے بادشاہی، ممن تشاء، جس سے تو چاہے، وہ تو عزو، اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہے، وہ تو ذلو، اور تو ذلیل کر دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہے، بھی یدک الخیر، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور الخیر کہ بھلائی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، یدک الخیر۔
انکا علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. انکا بے شک تو علی پر کل ہر شیء چیز قدیر قادر ہے. تو لجو داخل کرتا ہے اللیل فی النہار رات کو دن میں، اور تولج النہار فی اللیل اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردہ سے، یعنی کہ اخراج سے، کہ تو خارج کرتا ہے نکالتا ہے حی زندہ کو من المیت مردہ سے، اور وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے وَتَرْزُقُ تو رزق دینا چاہے بے حساب تو رزق دیتا ہے. تو یہ اس کے الفاظ معنی تھے. اس کے اگر ہم فضائل و برکات کو، بینیفٹس کو دیکھ لیں تو پہلی چیز جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا کہ قرض سے نجات. حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو قرض کے بوجھ، مالی مشکلات اور سختیوں کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. اور کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، غنا اور فقر اللہ کے فیصلے، اور اسی لیے قرض ختم کرنے کے لیے یہ دعا جو ہے یہ بے حد مؤثر ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم جب اللہ تعالیٰ کی اس شان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم شان کو بیان کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے بارے میں اس کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کو اتنا غنی کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے اس ہر مسئلے سے وہ باہر آ جاتا ہے. اسی طرح اس کو رزق جو ہے وہ بے حساب اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے. کہ آیت کے آخر میں کیونکہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب کا ورڈ آیا ہے، تو یعنی بغیر حساب کے رزق عطا کرنا اللہ کی صفت ہے. جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کی رزق روزی کھلتی ہے، غیر متوقع مواقع ملتے ہیں، اور مشکلات جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اسی طرح سے حسد، نظر بد، مقابلے اور دشمن کے خوف سے نجات ملتی ہے. کہ کیونکہ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ عزت، حکومت، برتری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی دشمن آپ سے کچھ نہیں چھین سکتا. اور ظلم و ناانصافی، پریشانی، ٹینشن سے نجات بھی آپ کو اس دعا کے بعد ملتی ہے. کہ جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا معاملہ اللہ چلائے گا، میرا رتبہ اللہ طے کرے گا، میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اس پر سکون اترتا ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا قریبی قرب اور تعلق قائم ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ انسان جو ہے وہ بالکل پرسکون ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے ہم آخری اس کے بینیفٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ روحانی مضبوطی، یعنی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اس میں اسٹرینتھننگ آ جاتی ہے. کہ یہ آیت توحید کی گہرائی سکھاتی ہے کہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. اور جو شخص روزانہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت آتی ہے، مشکلات کے دروازے بند اور آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، باطن صاف اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے. تو یہ آیت جو ہے اصل میں بتا رہی ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے، حکومت اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، اور رزق بھی اللہ دیتا ہے، اور سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. یہ وہ دعا ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دل میں سکون لاتی ہے، دل پر جمی پریشانیوں کو گھلا دیتی ہے، یعنی کہ ان کو مٹا دیتی ہے. اس کے اگر ہم کچھ احادیث کے اور قرآن کے پس منظر کو بھی دیکھ لیں تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. فرعون سے حکومت چھینی تو اللہ نے چھینی. یوسف علیہ السلام کو عزت ملی، اللہ نے دی. قارون کو دولت ملی مگر عزت نہ ملی، اللہ نے وہ عزت اس کے لیے روک لی. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے. اور قرض ختم کرنے میں اس دعا کا کردار کہ جس کو قرض کا غم ہو کہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ کافی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ بے حساب رزق دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، اور دلوں کے فیصلے بدل دیتا ہے، اس باب کو بدل دیتا ہے. یہ آیت پڑھنے سے بند دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. اسی طرح اس دعا میں خاص بات کہ دن اور رات کے داخل ہونے کا جو راز ہے وہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تولج اللیل فی النہار، یعنی کہ تمہاری زندگی میں اگر اندھیرا ہے تو اللہ اسے روشنی میں بدل سکتا ہے، اور اگر ناکامی ہے تو اللہ اسے کامیابی میں بدل سکتا ہے، اور اگر محرومی ہے تو اللہ اسے نعمت میں بدل سکتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے، اور ہم جب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن اور رات کو تبدیل کرنے والا ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے بھی سارے مسائل کو حل کر لیتا ہے. اور آخر میں اس کا روحانی پیغام آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دل کا بوجھ ہے، قرض ہے، یا حالات ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس آیت کو اپنا لیں، اسے روزانہ پڑھیں، اسے اپنی دعا کا حصہ بنائیں، اسے اپنے دل میں اتار لیں.
اس کے فیصلے سب پر غالب ہیں. اس دعا کے ان کے اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ سب پر غالب ہیں. اللہ کے دروازے سب دروازوں سے بلند ہیں اور اللہ کی مدد جو ہے وہ سب سے طاقتور ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی اگر کویسچن ہو یا کوئی بات آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. بس یہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ہی قادر ہے اور اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر غم میں. بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا. اور یہ دعا جو ہے اصل میں ہمارا جو دعاؤں کا سلسلہ ہے یہ اس لیے میں نے شروع کیا ہے کہ دیکھیں ہمارا اصل میں مقصد کیا ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد اس آزمائش کے قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے بتا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان قوانین کے بارے میں بتا دیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے رب کا وہ قرب جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. کیونکہ دعاؤں کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے. اور یہ دعائیں جب آپ سمجھ کر کریں گے اور رو رو کر کریں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی ایک کیفیت. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کہا ہے کہ دیکھو جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، اور بس اس کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے میری ناشکری نہ کرے. تو ہمیں ان باتوں کا بس خیال رکھنا ہے کہ ہمیں یہ دعائیں، اس کو میں آپ سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان دعاؤں کو کوشش کریں کہ جتنی زیادہ دعائیں آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں یاد کریں. جن کو جو آلریڈی یاد ہیں ان کے معنی جو ہیں ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ کہیں پر کوئی معنی جو ہے وہ آپ کے نہ رہ جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے. یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.